دلوں میں ہلچل مچا دینے والا واقعہ ہے۔ اگر آدمی اسے سمجھے اور غور کرے تو انشاءاللہ وہ گناہوں کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ ایک شخص ہے، رات کا سناٹا ہے اور رات میں سوتے ہوئے اس نے خواب دیکھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ہے اور اسے دوڑا رہا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتا جا رہا، اسے کوئی پناہ گاہ نہیں ملتی ہے۔ اچانک ایک درخت اسے دکھائی پڑتا ہے، وہ پیڑ پہ چڑھ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ شیر آیا اور اس نے دیکھا کہ پیڑ پہ چڑھ گیا تو وہ شیر دوڑا ہوا الگ چلا گیا۔ پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون مل گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ جس شاخ پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے دو چوہے خطر رہے ہیں۔ ایک جو ہے کالے رنگ کا چوہا ہے اور ایک سفید رنگ کا چوہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جس شاخ پہ میں بیٹھا ہوں جب وہ ٹوٹ کے گرے گی، چوہا جب خطر دیں گے تو نیچے گڑھا ہے اور گڑھے میں اژدہا بیٹھا ہے، سانپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اسی عالم میں تھا کہ میری اچانک نظر اوپر جاتی ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شہد کا چھتا ہے اور اس سے شہد ٹپک رہا ہے۔ کہا جب میں نے اس چھتے کو دیکھا تو میں قریب جاتا ہوں اور جب میں منہ پھیلاتا ہوں تو شہد میرے منہ میں گرنے لگتا ہے۔ کہا میں اس میں مگن ہو گیا، اس شہد کو چاٹنے میں یہ بھی بھول گیا کہ شیر دوڑا رہا، اس شہد کو چاٹنے میں یہ بھی بھول گیا کہ میری شاخ کو چوہے خطر رہے ہیں، شہد کو چاٹنے میں یہ بھی بھول گیا ہوں کہ یہ شاخ کٹے گی تو میں گڑھے میں جاؤں گا۔ کہا اسی عالم میں شہد چاٹنے میں اتنا مشغول ہو گیا، مگن ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ چوہوں نے وہ شاخ خطر دی اور میں گڑھے میں گرتا ہوں، سانپ مجھے ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہا کہ اتنا بھیانک خواب دیکھا، اب اس کی تعبیر کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جایا جائے۔ وہ اللہ کے ایک مقدس ولی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور میرا یہ خواب ہے۔ جب اللہ کے ولی اس کا سارا خواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بہت ہی نصیحت والا خواب ہے، اگر آپ اس خواب کی تعبیر کو سمجھ لیں گے تو کبھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی دغا نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا حضور آخر کیا ہے اس کی تعبیر؟ تو اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شیر تھا اور تجھے دوڑا رہا، تو بھاگتا جا رہا تھا، تجھے کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی تھی، وہ در حقیقت شیر نہیں تھا بلکہ شیر کی صورت میں تیری موت تھی، جو ہر وقت تیرا پیچھا کرتی ہے کہ کب ملے اور میں اسے دبوچوں اور اسے مار دوں۔ کہ ہر وقت ہمارا موت پیچھا کرتی ہے، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر پل موت ہمارے پیچھے ہے کہ کب ہمارا مقررہ وقت آئے اور موت ہمیں پکڑے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ وہ کہتا حضور میں سمجھ گیا، لیکن جس شاخ پہ میں بیٹھا تھا اور وہ چوہے خطر رہے تھے، حضور وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ شاخ، جو تیری شاخ جس پر تو بیٹھا تھا جا کر کے جس شاخ پر، وہ تیرا ایک لمحہ بھر کا ایک آرام تھا، سکون تھا، لیکن وہ جو چوہے خطر رہے تھے در حقیقت وہ چوہے نہیں تھے سفید اور کالے، بلکہ وہ رات دن سے تعبیر ہوتے ہیں۔ کہا کہ دن رات ہوتا ہے، دن رات سے تعبیر اللہ کے بزرگ فرماتے ہیں۔ کہا کہ جس طریقے سے دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ جیسے وہ چوہے شاخ کو کاٹ رہے تھے، اسی طریقے سے دن ہماری زندگی کی ڈور کو کاٹ رہے ہیں، کبھی رات، کبھی دن، کبھی ہفتہ، کبھی مہینہ، کبھی سال، اور ایک دن آتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہی تیرے ساتھ ہوا کہ چوہوں نے تیری شاخ کو خطر دیا اور تو نیچے گر گیا۔ کہا حضور یہ بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ اژدہے کیسے تھے گڑھے میں؟ کہا وہ کوئی گڑھا نہیں تھا بلکہ تیری قبر تھی، اور قبر میں تیرے وہ گناہ تھے جو تو ہلکے پھلکے سمجھ کر کے گناہ کرتا رہتا تھا۔ کہا حضور یہ بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ شہد کیا تھا؟ تو اللہ کے بزرگ فرماتے ہیں وہ شہد ہی تو دنیا کا مزہ تھا کہ جسے تو چاٹنے میں کھانے میں لگ گیا تو بھول گیا کہ شیر تجھے دوڑا رہا، تو بھول گیا کہ تیری شاخ کو چوہے خطر رہے، تو بھول گیا کہ میں گڑھے میں گروں گا جب شاخ ٹوٹے گی۔ کہا تو بھول گیا کہ اس میں اژدہے بھی ہیں اور تو شہد کو چاٹنے میں لگ گیا۔ یہ شہد در حقیقت دنیا کا مزہ ہے، تو دنیا میں لگ گیا تو بھول گیا کہ تجھے مرنا ہے، تو دنیا کی آرائش اور زیبائش میں لگ گیا تو بھول گیا کہ منکر نکیر آئیں گے اور مجھ سے سوالات کریں گے، ایک ایک حساب کا مجھے جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے، اگر اچھائی کری تو اس کا بھی حساب دینا، برائی کری تو اس کا بھی حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ تو وہ شخص کہتا حضور میں اپنے خواب کی تعبیر سمجھ گیا، بس کیا تھا؟ اس کے بعد اس کی زندگی گناہوں سے نکل کر کے نیکیوں کے راستے پر نظر آئی۔ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا قصدن، چونکہ خواب ہی ایسا تھا۔ اس نے موت کو بھی شیر کی صورت میں دیکھ لیا، چوہوں کی صورت میں اس نے دن کو گزرتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اور جب وہ گڑھے میں گرا
اور اس میں کالے ازدہے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ گیا جو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں میں گناہی تصور نہیں کرتا وہ صاحب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور کہا کہ میں شہد سے سمجھ گیا کہ وہ دنیا کا مزہ تھا کہ جس مزے میں پڑھ کے میں سب کچھ بھولا بیٹھا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر کچھ فرض بھی کیا ہے، ضروری بھی کیا ہے، اور میں اپنے گناہوں میں لگا رہتا ہوں، میں اللہ کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا ہوں۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اب مجھے نیکیوں کی طرف جانا، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو نیکیوں کے راستے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو گناہوں کے راستے پہ چلے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔